السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماؤں اور بہنوں، آج کل خواتین جن برقعوں اور حجابوں کو استعمال کر رہی ہیں، ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ رنگ برنگ نگوں سے سجائے ہوئے، عمدہ و شاندار کشیدہ کاری کی ہوئی، نہ دیکھنے والا بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح کے برقعے مقصد برقع کے خلاف ہے، کیونکہ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت اور اس کے زیب و زینت کی تمام چیزوں کو چھپائے، یہ نہیں کہ برقع خود اس قدر زیب و زینت والا زرق برق ہو کہ وہ بھی کسی دوسرے برقعے کا محتاج ہو جائے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرح کے برقعوں کے استعمال سے منع کریں اور سیدھے سادے برقعوں کے استعمال کی ترغیب دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی ہے جس سے حجاب یا پردے کا حکم ثابت ہوتا ہو؟ میرے کچھ سوالوں کا جواب دے سکتی ہو؟ جی بالکل۔ اگر آپ کے سامنے ایک ہی میننگ والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے بولا جائے تو آپ کیا مطلب نکالو گی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ اپنی ڈگری دکھا، یا یوں کہوں کہ اپنا رزلٹ دکھا، یا پھر یوں کہوں کہ اپنی فائنل رپورٹ دکھا، تو آپ کیا سمجھو گی؟ میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ تینوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ بس میرا بھی یہی مطلب تھا جو آپ نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب اور پردے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے اور کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے حیادار شریف عورت کی جو صفات بیان کی ہے، انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں یعنی الجلباب، الحجاب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی جاتی ہے۔ مجھے آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر تھوڑی وضاحت سے سمجھائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حیادار شریف عورتوں کی پہلی صفت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ بیان کی ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی یا اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حیادار شریف عورتوں کی جو تیسری صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ کیا ابھی بھی آپ کے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کرتی؟ آپ اور وضاحت سے سمجھا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ان تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرتی ہوں۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہونا چاہیے جو سر کو ڈھانپتا ہوا گھٹنوں تک جاتا ہو۔
قمیص کو کہتے ہیں جس کا سر ڈھانپنے والا حصہ مڑا ہوا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیص ہے، اور الحجاب ویسے ہی پردے کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب پردہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات اور جان لو کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جو جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ فرض ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا، وہ جو روح اور دل کو ڈھانپتا ہے، یہ لباس پہلے والے لباس سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس پرہیزگاری والا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس ضبط کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔